السلام علیکم ویورز، میں ہوں آسیہ اقبال اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں وومنس ارینا۔ اور آج ہم بہت زبردست ایک ٹاپک ہے، ہمارا ایک سوشل ایشو ہے جس پہ ہم بات کریں گے۔ اور وہ جو ایشو ہے وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کا رویہ لے کر بچے بہت سینسٹیو ہو جاتے ہیں بعض اوقات۔ جو پیرنٹس ہیں، بچے یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اپنی اولاد کے ساتھ باقی بہن بھائیوں کے ساتھ ہمیں فرق سے رکھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں ایسا ممکن نہیں ہوتا۔ اور جو تھوڑا بہت ریزنز ہوتی ہیں وہ کچھ ایسی سالڈ ریزنز ہوتی ہیں کہ اگر وہ آپ اپنے گھر میں بچوں کے ساتھ ڈسکس کر لیں تو یہ ایشو کریٹ ہی نہ ہو۔ اولاد سمجھ لیتی ہے کہ پیرنٹس فرق کرتے ہیں، جس کی وجہ سے اولاد کا جو مینٹل لیول ہے وہ ڈسٹریکٹ ہو جاتا ہے، وہ ریئیکٹ دیتے ہیں، وہ اونچی اونچی شاؤٹنگ کرنا شروع ہو جاتے ہیں، ان کے سائیکولوجیکل ایشوز بننا شروع ہو جاتے ہیں، اور ایکیوٹ کنڈیشنز میں اللہ رحم کرے بعض اوقات بات خودکشی یا قتل تک بھی پہنچ جاتی ہے۔ تو آج میرا یہ ٹاپک ہے، ہم بچوں کی تربیت کرتے وقت ایسا کیا کریں کہ یہ ایشو بنے ہی نہ، جبکہ اوبویسلی کچھ نہ کچھ فرق تو ہوتا ہی ہے جو نیچرل ہے۔ آپ ویڈیو کو سٹارٹ سے اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، یہ آپ کے لیے بہت بینیفیشل ثابت ہونے والی ہے، اور کچھ ٹپس ایسی ملیں گی آپ کو جو آپ کے گھر کا ماحول بہتر بنانے کے لیے بہت معاون ثابت ہوں گی۔ تو چلیں اب ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں۔ بچوں کو جب آپ تربیت کریں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ روٹین میں اپنے گھر میں بیٹھیں، روزانہ شام کو بچوں کو کمپنی دیں۔ جب آپ بچوں کو کمپنی دیتے ہیں تو وہاں پر سب اپنے آئیڈیاز شیئر کرتے ہیں، اور جب آپ آئیڈیاز شیئرز کرتے ہیں تو اس سے آپ کو بچوں کا مینٹل لیول، ان کی سوچ پتہ چلتی ہے کہ کون سا بچہ کس ٹریک پہ چل رہا ہے۔ آپ اس کو اس حساب سے گائیڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اس حساب سے اس کو لینا شروع کر دیتے ہیں۔ تو آپ جب بچوں میں بیٹھیں تو آپ ان کو بتائیں کہ اوبویسلی جینڈر فرق ہونے کی وجہ سے ہم لوگوں کی ذمہ داریاں بھی فرق ہوتی ہیں، اور ان ذمہ داریوں کو ہینڈل کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ آپشنز ہوتے ہیں۔ اب فار ایگزامپل جیسے لڑکے ہیں، ان کو ہم نے کفالت سکھانی ہوتی ہے کہ بیٹے جو ہیں، بیٹے کس طریقے سے ایک گھر، ایک فیملی لے کے چلیں، کس طریقے سے انہوں نے ڈومیننٹ ہونا ہے۔ جیسے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی انہیں ڈومیننٹ ہونا ہے، جیسے ظاہر ہے جو بیویاں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، عورتیں ہوتی ہیں، ان کے دل تھوڑے کمزور ہوتے ہیں۔ مرد کے ذمے چھوٹے چھوٹے سے لے کے بڑے بڑے تک بہت ذمہ داریاں اور ٹائپ کی ہیں کہ اس نے اپنی فیملی کو کیسے پروٹیکٹ کرنا ہے، کس طرح انہیں لے کر چلنا ہے، انہیں کس طرح فیملی میں ڈومیننٹ اور فیملی میں انہیں ایک اچھا مقام دلوانا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کی تربیت کا معیار اور ہوتا ہے، جبکہ جو بیٹیاں ہوتی ہیں آپ انہیں سمجھائیں کہ آپ کو ہم نے اس طریقے سے تربیت کرنی ہے کہ آپ نے ایک گھر خوش اسلوبی سے چلانا ہے، اپنے خامد جو اللہ نے آپ پر ڈومیننٹ رکھا ہے مرد کو، آپ نے اس کے مطابق ہی چلنا ہے، اپنے سسرال کے مطابق ہی چلنا ہے۔ تو آپ نے اس کو اس طریقے سے سکھانا ہے کہ آپ نے کیا ایسا کریں کہ آپ کا شوہر، آپ کی اولاد، آپ کے خاندان، ان لاز آپ کے ساتھ سیٹسفائیڈ رہیں۔ تو اسی لیے لڑکے کی تربیت اور طرح ہوگی، لڑکی کی تربیت اور طرح ہوگی۔ تو بہن بھائی یہ مت کہیں کہ آپ اس کے ساتھ فرق کر رہے ہیں اور میرے ساتھ ایسے کر رہے ہیں، تو اوبویسلی فرق ہونا ہی ہے۔ جینڈر فرق ہے، ذمہ داریاں فرق ہیں، تو اوبویسلی ان کو ذمہ داریاں سکھانے کا مختلف ہی طریقے ہوں گے۔ اور جو اب دوسری بات ہے وہ میں یہ بتاؤں گی کہ یہ اپنی اولاد سے آپ کہیں کہ جب ہر بچے کی نیچر فرق ہوتی ہے، ایک ہی ماں باپ سے پیدا ہونے والا 5 بچے ہوں، 2 بچے ہوں، چاہے 15 ہی بچے کیوں نہ ہوں، سب کی نیچر فرق ہوتی ہے۔
حالانکہ ماں باپ کی تربیت تو ایک ہوتی ہے، انہوں نے ایک ہی بات کسی کو بتانی ہے اپنے سب بچوں کو، کسی نے اس کو کس انداز سے پک کرنا ہے، کسی نے اسے کس انداز سے پک کرنا ہے۔ تو جب ہم وہ ڈیفرنٹ انداز میں انہوں نے بات لینی ہے تو ظاہر ہے ان کی جب نیچر فرق ہے تو ہم نے جب انہیں ہینڈل کرنا ہے تو ان کی فرق کو مد نظر رکھتے ہوئے ہی ہم نے ہینڈل کرنا ہے کہ ایک بات ہم نے کسی کو کس طرح سے ازبر کروانی ہے۔ تو اسی لیے جیسے کہ چچڑا سا اگر کوئی بچہ ہے یا غصیلا ہے تو پیرنٹس اسے کسی اور طریقے سے پیار محبت سے ایکسٹرا توجہ دے کے، ایکسٹرا ایفرٹ کر کے، ٹائم لگا کے اس کو ایک بات سمجھاتے ہیں۔ جب کہ ایک بچہ ہے جس کو ایک ہی دفعہ بات کی اور اسے سمجھ آ جائے، وہ اوبے کرے، تو پیرنٹس اس کو ایک ہی دفعہ بتائیں گے۔ تو اس میں اب جو بچہ ہے جو ایک ہی دفعہ سے اوبیڈینٹ ہے، بات مانتا ہے، وہ یہ فرق فیل کرتا ہے، لو جی اس کو تو زیادہ ٹائم دیا اور اس کو زیادہ پیار سے باتیں کی اور مجھ سے نہیں۔ تو آپ اپنے اس بچے کو یہ بتائیں کہ بیٹا تم بہت اچھے ہو، اس سے بھی سیپریٹ بٹھا کے اکثر یہ بات بتا دیا کریں کہ بیٹا تم بہت فرما بردار ہو، دیکھو مجھے تمہارے لیے ایکسٹرا ایفرٹ نہیں کرنا پڑتی، تم کتنے اچھے ہو، تم بات فوراً سمجھ آتے ہو اور اوبے کرتے ہو۔ تو اب دیکھو مجھے اس دوسرے بچے کو جو چڑچڑا ہو، دیکھو مجھے اس کو کتنا ٹائم دینا پڑتا ہے۔ اسی طرح جو چڑچڑا بچہ ہو اس کے ساتھ جب آپ بیٹھیں، آپ اسے کہیں کہ آپ بہت اچھے بچے ہو، آپ بات مانتے ہو، تو آپ اچھے بچوں کی طرح جلدی بات مان جایا کرو۔ آپ اس طریقے سے آپ یعنی کہ دونوں بچوں کو ساتھ لے کے شیئرنگ کے ساتھ اور اچھے طریقے کے ساتھ ان کو ڈیل کریں۔ اب بچوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ رویہ، جو میں اب تھرڈ ٹاپک آپ کے ساتھ مسئلہ شیئر کرنا چاہ رہی ہوں، وہ یہ ہے کہ پیرنٹس کے ساتھ بچوں کا رویہ فرق ہوتا ہے، تو اسی لحاظ سے اولاد کو ڈیل بھی کیا جاتا ہے۔ اب جو بچے صحیح ہیں، بات مانتے ہیں، ان کو پیرنٹس کیوں ڈانٹیں؟ اور جو بچہ جلدی بات نہیں مانتا، اس کو بار بار کہنا پڑتا ہے، تو اوبویسلی پیرنٹس تھوڑے چڑچڑے ہو جاتے ہیں، تھوڑا غصے میں آ جاتے ہیں، تھوڑا ہارش ہو جاتا ہے ان کا لہجہ۔ تو پھر بچہ یہ چیز فیل کرتا ہے کہ ہاں اس کو تو آرام سے بتایا اور مجھے ہی ہر وقت غصے ہوتے ہیں۔ تو اس سچویشن میں آپ نے اپنے بچے کو یہ بتانا ہے کہ دیکھو اس بچے کو مجھے ایک ہی دفعہ بات بتانی پڑی اور تم نے مجھے غصہ دلایا، بیٹے تم نے مجھے کیوں غصہ دلایا؟ میں تمہیں نہیں ڈانٹنا چاہتی تھی، تم نے خود ڈانٹ کھائی ہے اپنی ہی وجہ سے، تو تم اپنی وجہ سے ڈانٹ مت کھایا کرو۔ اسی طرح جب بچے کو بجائے یہ کہ اس سے پہلے بچہ یہ چیز پک کرے کہ جی میرے پیرنٹس نے مجھے فرق کیا، مجھے غصے ہوئے، آپ خود اپنے بچے کو بتائیں کہ بیٹا دیکھو تم مجھے غصہ دلا رہے ہو، تو اب پھر میں غصے ہوں گی تو یہ مناسب نہیں ہے۔ تو باقی بچے دیکھو وہ آرام سے بات مان لیتے ہیں، تم بھی آرام سے بات مانا کرو۔ تو اسی طرح ہم اپنے بچوں کے ساتھ جتنی زیادہ شیئرنگ کرتے ہیں اور ان کو ہم جتنا ٹائم دیتے ہیں اتنا ہی ہمیں آؤٹ پٹ اچھا ملتا ہے۔ بچے بھی ماں باپ کی سائیکی سمجھتے ہیں، پھر اس حساب سے وہ پیرنٹس کو بھی ڈیل کرتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کیا تو ماں کو غصہ آ جائے گا یا باپ کو غصہ آ جائے گا، تو ہم ایسے نہ کریں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اپنا گھر مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے گھر کا ماحول، اپنے گھر کی سچویشن دیکھنی ضروری ہے کہ ہم ایسا گھر کا ماحول بنائیں کہ ہمارا ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہو، ہمارے گھر کی ایگزامپلس دی جائیں۔ تو امید کرتی ہوں کہ یہ چھوٹی سی بینیفیشل ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ آپ ضرور اس کو سبسکرائب بھی کیجئے، شیئر کریں، کمنٹس کریں، مجھے موٹیویشن چاہیے آپ سب لوگوں کی۔ تھینک یو سو مچ۔